علم نجوم کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح ایک پورا فریم ورک کیسے بنتا ہے، کسی بندے کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہر شخص کا دوسرے سے مختلف کیسے ہے؟ اس ذائچے سے آپ کے نام کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، اس پلانٹری پوزیشن سے آپ کی والدہ کے یا والدین کے نام کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ کسی بندے کا سارا نصیب جو ہے کیا اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ جو علم ہے اس کی مدد سے کتنی چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے؟ علم نجوم جو ہے وہ ہمیں زندگی کے جو مسائل یا پرابلمز ہوتے ہیں ان کو مسئلوں کو پرابلمز کو حل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ ہاتھ کی لکیریں اور علم نجوم یہ آپس میں کتنا تعلق رکھتی ہے؟ کیا ہر مسئلے کا حل موجود ہے علم نجوم میں؟ علم نجوم میں سوائے موت کے ہر چیز کا حل ہے۔ زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھ لوں، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ سر اس میں بلاول صاحب کا اگر ہم لوگ ذائچہ دیکھیں نا تو بلاول صاحب کا یہ جو سال ہے یہ تو اس اعتبار سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے وزیر اعظم کی نشست پہ آ جائے۔ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ۔ معزز ناظرین، یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے، وہ چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ ہم بخاری پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوایا جائے، ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جن سے مل کر آپ کو اپنی عملی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ علم نجوم جو کہ انتہائی اہم علم ہے جس سے انسان کو اپنے حال، اپنے ماضی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے بھی کافی علم حاصل ہوتا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتہائی پیاری شخصیت، انتہائی معتبر شخصیت اور انتہائی محترم شخصیت سید مصور زنجانی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اس علم نجوم کی طرف کیسے آئے اور کیسے شروعات ہوئی؟ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں علم نجوم میں وہ چیزیں جو کہ لوگوں کے ابھی تک ذہنوں میں سوال کی شکل اختیار کر چکی ہیں ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ بخاری صاحب اس میں جتنا زیادہ ذکر اگر ہم لوگ دیکھیں علم نجوم کا قرآن پاک میں ہے اتنا زیادہ آپ کو کسی اور علم کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملے گا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ شمس بھی نازل کر رہا ہے، سورہ قمر بھی اتار رہا ہے، اور سورہ قمر میں چاند کی منازل تک کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ وہی منازل ہیں جس کو ہم لوگ اسٹرالوجی میں جب چاند کے درجات یا منازل کو دیکھتے ہیں کہ چاند اس وقت کس برج میں ہے اور ہر 2.5 دن کے بعد جب اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے تو اس میں وہ کس منزل میں جاتا ہے، تو اسی کے مطابق پریڈکشنز بھی چلتی ہیں، کیونکہ چاند ریلیٹ کرتا ہے ہمارے مزاج کو، ہمارے ایموشنز کو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں برجوں والے آسمان کی قسم کھا کے جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے آسمان کے اوپر جو چاند ستارے مزین کیے ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے میڈیکل کا کوئی سوال کریں گے تو کیونکہ میں نے میڈیکل پڑھی ہی نہیں اس وجہ سے میں آپ کو آنسر نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کریں گے جس کا مجھے نالج نہیں ہے یا مجھے اس چیز کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو میں آپ کو اس طرح ڈیٹیلڈ میں آنسر نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن اسی طرح جب آپ اسٹرالوجی کا کسی اور شخص سے سوال کریں گے جس چیز کو اسٹرالوجی کا نہیں پتا تو اس اعتبار سے اس کو یہی لگے گا کہ یہ چیزیں ہوا میں چل رہی ہیں، کیونکہ ہمارے نالج کا تھوڑا سا بدقسمتی یہ رہی ہے علم نجوم کی کہ علم نجوم کو ہم برصغیر پاک و ہند میں جہاں پہ ہم لوگ اکٹھا رہے ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، اسپیشلی ایک ہی مذہب ہے اس میں، انہوں نے اس چیز کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا ہوا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ستارہ پرستی بھی شروع کی، انہوں نے ہر ستارے کی شکل بھی بنائی، ہر شکل کا ایک انہوں نے علیحدہ سے کوئی دیوتا بھگوان بنایا ہوا ہے جس کے وہ پارٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، گو کہ ہمارا اس سے کوئی ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک چیز انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا دی اور ہم کیونکہ ایک سیم زبان کے لوگ ہیں، ہماری چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں، ان کی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ ایک سوچ جو ہے وہ پروان چڑھی کہ شاید یہ چیزیں ان کے مذہب کا حصہ تھی اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو علم نجوم جو ہے یہ انبیاء کا نالج ہے اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو کہیں نہ کہیں پہ چیزیں بڑھتی چلی گئی، اور ایک زمانہ تو اتنا آیا کہ یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ جب بھی کوئی چیز آپ اللہ کے سے زیادہ
ایکوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ اگر ہم بینگ اے مسلم اگر کسی کو چیز پریڈکٹ کرتا ہوں میں, تو میرا سب سے پہلے جملہ یہ ہوتا ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو چیز میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ میرے اپنے نالج کے مطابق ہے. اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی ایکوریسی جو ہے وہ میرے اپنے نالج کے اکارڈنگلی ہے. اور جتنا میرا تجربہ ہوگا, جتنی میری ایکسپرٹیز ہوگی, اتنی یہ پریڈکشنز ایکوریٹ ثابت ہوں گی. اسی اعتبار سے ایک زمانہ وہ بھی آیا جس کا قرآن پاک میں بھی آپ کو ذکر ملے گا, مختلف روایات میں بھی آپ کو ذکر ملے گا, کہ جس قوم کے اوپر عذاب بھی آیا تھا کہ ان کا گڈریے کا جو لیول تھا, جو کہ بکریاں چرایا کرتا تھا, اس کا یہ لیول اس نالج میں اتنا ہو چکا تھا کہ اس نے زمین کے اوپر 3-4 لائنیں کھینچ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نہ ہی آسمانوں میں ہے, نہ ہی ایسٹ میں ہے, ویسٹ میں ہے, اور نہ ہی کسی اور جگہ ہیں. جس جگہ پہ ہم دونوں موجود ہیں یہیں پہ ہیں, تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی شخص ہے. تو جب کسی بھی نالج کا معیار یہ ہو جائے کہ آپ اتنی ایکوریسی کے ساتھ پروڈکشنز دینا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائنات کا نظام بنایا ہے آپ اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی دخل چیزیں شروع کر دیں, اور یا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ آپ اللہ کے اوپر توکل نہیں کر رہے اور آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی پیپر کھولتے ہیں اور اپنے دن کا حال پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو یہ ایمان کی کمزوری کی طرف بھی جاتی ہیں. کیونکہ اس چیز کے بارے میں خود لوگوں کو جب وہ میرے سے اپروچ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو میں تب بھی لوگوں کو یہی کہتا ہوں, اور اپنے ایون جو میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب ہم لوگ ٹیچ کرتے ہیں تو تب بھی یہی بتاتے ہیں کہ علم نجوم جو ہے وہ بیسیکلی گائیڈ لائن کا نالج ہے. ہم نے علم نجوم کو صرف اس حد تک لے لیا ہے کہ روز صبح اٹھ کے دیکھنا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا, یہ دیکھنا کہ ہفتہ کیسے گزرے گا, مہینہ کیسے گزرے گا. یا جب ہماری جو مین اسٹریم چینلز ہیں, مین اسٹریم میڈیاز ہیں, انہوں نے اس نالج کو صرف اس حد تک لے لیا ہوا ہے کہ میچ کی جب پروڈکشنز ہوتی ہیں تب آپ کو بلا لیا جاتا ہے کہ آپ میچ کی پروڈکشن کر دیں, یا کسی پولیٹیشین کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو تب آپ کو بلا لیا جاتا ہے. اصل میں علم نجوم جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت بڑی چیز ہے. اچھا, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے, علم نجوم کس طرح کام کرتا ہے, کس طرح ایک پورا فریم ورک کیسے بنتا ہے, کسی بندے کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ڈیٹ آف برتھ کا خیال رکھ رہے ہیں, باقی چیزوں کا, والدہ کا نام یا والد کا نام یا اس کی کوئی ہسٹری, یا پھر صرف اور صرف آپ مکمل طور پر ستاروں کے حال پر سے ریلیٹ کریں, اور ہر شخص کا دوسرے سے مختلف کیسے ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذائچہ یا چارٹ یا کنڈلی ہورoscope یہ بیسیکلی بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس کو بنایا جاتا ہے آپ کی تاریخ پیدائش, وقت پیدائش, اور جس جگہ کے اوپر آپ پیدا ہوئے ہیں اس کے اکارڈنگلی. اس ذائچے سے آپ کے نام کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, اس پلانٹری پوزیشن سے آپ کی والدہ کے یا والدین کے نام کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو آپ کی پلانٹری پوزیشنز بنیں گی وہ بنیں گی آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق. ٹھیک ہے, کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس ٹائم کے اوپر آسمان کے اوپر کیا ستاروں کی پوزیشن تھی, پھر آپ جس ٹائم کے اوپر پیدا ہوئے اس ٹائم کے اوپر اسینڈنٹ یا رائزنگ سائن کون سا تھا, کیونکہ ہر رائزنگ سائن جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کا زون, کہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے, وہاں کا ٹائم زون کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طول برد اور عرض بلد, جس کو ہم لوگ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ بولتے ہیں, اور اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا گوگل میپ نے اور زیادہ آسان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں کس جگہ کے اوپر پیدا ہوئے ہیں, اور اس جگہ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ کے ذائچے میں چارٹ کی پلانٹری پوزیشنز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی اس ٹائم کے اوپر کوئی بچہ اگر پاکستان میں پیدا ہوگا اس کا پلانٹری پوزیشنز کا چارٹ ایک علیحدہ ہوگا, اور وہی بچہ اسی ٹائم کے اوپر اگر امریکہ میں علیحدہ ٹائم زون پہ پیدا ہو رہا ہے, یا یو کے میں علیحدہ ٹائم زون پہ پیدا ہو رہا ہے, یا آسٹریلیا میں ایک علیحدہ ٹائم زون پہ پیدا ہو رہا ہے, تو اس کے چارٹ کی جو اسینڈنٹ کی پلانٹری پوزیشنز ہوں گی وہ ٹوٹلی چینج ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اسی اعتبار سے ہر شخص اپنا انفرادی ذائچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر آسمان کے اوپر جو ستاروں کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ایک پکچر کی صورت میں لے کے پیدا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم آپ کے بچپن کی پکچر اتار لیں, یا جب کوئی بھی شخص کسی کی شادی ہوئی ہے اس کی وہ پکچر اتار لیں, آپ اس پکچر کو 10 سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہ پکچر ایز اٹ از ویسے ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کی آسمان کے اوپر جو پلانٹری پوزیشن چل رہی ہوتی ہیں اس ٹائم کی ایک پکچر اتر جاتی ہے, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں آپ کا نیٹل چارٹ, جو کہ آپ کا بنیادی چارٹ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں. وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی تھرو آؤٹ دا لائف کی ہسٹری کو, کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کی شخصیت کیسی ہے, آپ کی زندگی میں پیسہ کتنا ہے, آپ کی زندگی میں آپ کا نصیب کیسا رہے گا, آپ تعلیم کتنی حاصل کر سکیں گے, آپ بیرون ملک سفر کریں گے نہیں کریں گے, آپ کی زندگی کیسی رہے گی, آپ کی اولاد کیسی رہے گی, آپ کے رشتے کیسے ہوں گے, آپ کو محبت میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, آپ کے کریئر میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور دوستوں سے آپ لوگوں کو مخلصی یا محبت مل پائے گی یا نہیں. پھر اس کے بعد دوسری فیز آتی ہے
جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹرانزٹری چارٹ. ٹرانزٹری چارٹ ہوتا ہے جیسے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس ٹائم کا ایک آسمان کے اوپر پکچر بن گئی. اب اس چارٹ کے اراؤنڈ آپ کا چارٹ ریلیٹ کرتا ہے جو کہ ہر گزرتے گھنٹے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ کو پوری تھرو آؤٹ دا لائف ایک نیچر اور آپ کی چیزوں کے اوپر ریلیٹ کریں گی جو کہ آپ کا پیدائشی چارٹ ہوگا, اور پھر آپ کی شخصیت کے جو روزمرہ کے حالات چینج ہو رہے ہیں, پھر آپ کی قسمت میں جو روزمرہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, آپ کی شخصیت میں جو چیزیں ہیں بائی برتھ وہ ریلیٹ کریں گی آپ کے ٹرانزٹری چارٹ کو. تو جو ٹرانزٹری چارٹ جیسے کہ ہر مہینے, ہر دن, ہر مہینے جو چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر آپ کی ابھی کی زندگی اور آگے آنے والی زندگی کو چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ ہم کوئی چیز اگر پریڈکٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم کسی کی ایک مہینے کے بعد چیز کو پریڈکٹ کریں, ہم کسی کی ایک سال کے بعد کی چیزوں کو پریڈکٹ کریں, تو ہم اس کا جو بنیادی چارٹ ہوتا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے ذائچہ میں اگلے آنے والے سال میں یا اگلے آنے والے مہینے میں پلانیٹری پوزیشنز کیسی رہیں گی اور اس کا اس کے بنیادی ذائچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی پھر یہ پریڈکشنز دی جاتی ہیں. کسی بندے کا سارا نصیب جو ہے کیا اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب, اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھ لیا جائے, جی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن میں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں, جی اس میں تو یہ چیز آتی ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر آپ کا تا قیامت تک کا ہر چیز لکھی ہوئی ہے, کہ لوح محفوظ میں آپ کی نصیب بھی ہیں, ہر چیز بھی ہیں. لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو پیدائشی ذائچہ ہوتا ہے یہ آپ کو یہ چیزیں ریلیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا نصیب کیسا گزرے گا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بے شمار اس طرح کی ریمیڈیز عطا کی ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت, ہر سورہ اور ہر لفظ میں کسی نہ کسی طور پہ شفا ہوتی ہے. اچھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یا ان کے جو فرمان ہیں, ان کے جو ارشادات ہیں, جن میں سب سے بڑی چیز جو پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ صدقہ میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری چیز پھر ہمیں مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں حقوق اللہ جو ہے وہ تو قیامت کے دن معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے until and unless کہ وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. تو یہ تیسری چیز پھر آ جاتی ہے کہ آپ کی جو پیدائشی طور کے پر نصیب لکھ دیا جاتا ہے. اب اس نصیب میں آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کے ڈیسیژن میکنگ, آپ کے ساتھ آپ کا دوسروں کے صلہ رحمی, آپ کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے صدقہ کرنا, خیرات کرنا, ہدیہ کرنا, اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی اپنی سوچ اور آپ کا اپنا جو نیت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے تمام تر جتنے بھی اعمال ہیں وہ بیسڈ کرتے ہیں آپ کی نیتوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ کی سوچ یا نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کی زندگی میں یہ لکھا ہے کہ آپ اگر روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں پہ کوئی حادثہ پیش آنا ہے, اور اس حادثے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یا آپ کے سوچ میں یا ذہن میں کوئی ایسا سبب پیدا کر دے گا کہ آپ اس سفر پہ جانے سے پہلے یا تو صدقہ دے دیں گے, یا اس سفر پہ جانے کے لیے آپ اپنا پروگرام ملتوی کر دیں گے, یا پھر آپ سے کوئی اس طرح کی کام ہو جائے گا کہ آپ جب اس سفر پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ والے جانے والے جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی شدید نقصان پہنچے گا, لیکن آپ کا اس کیے گئے عمل کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچت کر دے گا. دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے, اور یہ جو علم ہے اس کی مدد سے کتنی چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے. دیکھیں سر, علم کی مدد نا بیسیکلی یہی چیز میں آپ کو پہلے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے علم نجوم کو نا تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیا ہوا, ہم نے اس کو تھوڑا سا قید کر دیا ہوا ہے کہ ہم نے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو تب سے پریڈکشنز لینی ہے, ہم نے جب جو ہے نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے بس تب دیکھنا زوڈک سائنس کو. تو بیسیکلی علم نجوم جو ہے وہ ہمیں زندگی کے جو مسائل یا پرابلمز ہوتے ہیں ان کو, مسئلوں کو, پرابلمز کو حل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا. جیسے کہ فار ایگزامپل کسی بھی شخص کا شادی کا پرابلم ہو, کسی بھی شخص کا بیماری کا پرابلم ہو, کسی بھی شخص کا کوئی سفر کا ایشو ہو, جاب کا ایشو ہو, یا رشتوں میں محبت یا ناچاکی کا مسئلہ ہو, یا اس کو زندگی میں محنت کے باوجود, کوششوں کے باوجود بھی اس کو کسی بھی طور کے اوپر کامیابی نہ مل رہی ہو, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گائیڈ لائن لے. یعنی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنی سمجھ عطا کی ہے, آپ کو جو شعور عطا کیا ہے, پہلے آپ اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں. اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک تو اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہے ہیں اور اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر آپ کو کسی بھی طور کے اوپر مسئلہ پریشانی آ رہی ہے, تو پھر آپ کسی اچھے اسٹرالوجر سے لازمی طور کے اوپر پوچھیں کہ آپ یہ کوششوں کے باوجود بھی لاس کیوں اٹھا رہے ہیں, نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ پریشانی بھی کیوں جاتی ہے. تو اس سے پھر جب آپ ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں تو تب اصل میں آپ کو اس مسئلے کا حل پتہ لگتا ہے کہ آپ کے چارٹ میں کیا پرابلم ہے اور اس پرابلم کا کیا سولوشن ہونا چاہیے.
اور وہ جو سولوشن ہوتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے اسٹرالوجی کو ریلیجن کے ساتھ. اسٹرالوجی کو اگر آپ اسٹریٹ اوے دیکھیں گے تو اسٹرالوجی میں اٹ سیلف کوئی ریمیڈیز والی چیز نہیں آتی. اگر آپ جنرل اسٹرالوجی پڑھیں گے کسی یونیورسٹیز میں یا باقی چیزوں میں تو وہاں پہ آپ کو اسٹرالوجی جو ہے وہ پڑھائی جائے گی, سکھائی جائے گی, لیکن جب ریمیڈیز کی بات آئے گی نا کہ آپ کوئی وظیفہ کر لیں, آپ کو دعا کر لیں, آپ کو جیم سٹونز پہن لیں یا آپ کو صدقہ کرنا شروع کر دیں, تو وہ ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق کرے گا. ایک ہندو اپنے مذہب کے مطابق کرے گا, مسلمان اپنے مذہب کے مطابق کرے گا, بدھسٹ اپنے کلچر کے مطابق کرے گا, کرسچن اپنے ریلیجن کے مطابق کرے گا. اب جو مین امپیکٹ آپ کا کوشچن ہے کہ دعا جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو چینج کر سکتی ہے, یا صدقات یا ریمیڈیز جو ہے وہ چیزوں کو کیسے بدل سکتے ہیں. جی جی. اب اس میں سب سے پہلی چیز اگر یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا ایک حسن عمل یا آپ کا ایک اچھا عمل جو ہے یا آپ کی ایک اچھی سوچ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر کسی نہ کسی شکل یا کسی نہ کسی صورت میں دینا ہے. تو اس کا اجر آپ کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے, کیونکہ روز قیامت جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے, اور روز قیامت کے اوپر جو نام اعمال ہے یا حساب کتاب ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ جو ہے نا اس کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ہے. ہم اپنی ایک ناقص عقل یا ناقص سوچ کے مطابق اس کی جو ڈیفینیشن یا سوچ یا اللہ کا جو تصور کرتے ہیں وہ بہت لمیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بے شمار کئی گنا عظیم اور بلندی والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی حسن عمل ہوتا ہے, جو بھی کام ہوتا ہے یا جو بھی آپ دعا کرتے ہیں, اس کا آپ کو اسی دنیا میں ہی جزا اور سزا جو ہے وہ دے دیتا ہے. اسی اعتبار سے آپ اپنے لیے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, سیرت کے مطابق کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعائیں آپ کی زندگی میں پوری کر دی جاتی ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کے لیے کچھ خاص وقت کے لیے روک لیا جاتا ہے کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو اس دعاؤں کی قبولیت ملے. جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ ہاتھ کی لکیریں اور علم نجوم یہ آپس میں کتنا تعلق رکھتی ہے, کتنا اثر انداز ہے؟ علم نجوم جو ہے بیسیکلی یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر نالج کا ایک جو منبع ہے جو یکجا ہے وہ علم نجوم آتی ہے. پھر علم نجوم سے آگے برانچز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر پام ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو پام ریڈنگ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادر شکم کے اوپر, مادر شکم کے اندر ایک بند مٹھی کے اندر جو ایک ڈرائنگ بنائی ہے انسان کی ہاتھوں کے اوپر, وہ آپ کی قسمت اور مقدر جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے حالات اور زندگی کے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے. اگر آپ اپنے کو 10 یا 15 سال سے پہلے کوئی ایک ہاتھ کی پکچر رکھ لیں, اس کے بعد آپ 15 یا 20 سال کے بعد دوبارہ سے جب اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے تو اس میں کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کی بہت ساری لائنز چینج ہو چکی ہوں گی. لائنز آپ کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کے حالات کے مطابق چینج ہوتی ہیں. اب علم نجوم میں اگر ہم لوگ پام ریڈنگ کی کنیکشن کی بات کریں تو ہم لوگ جب پام ریڈنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی پامس جب پام ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو پام ریڈنگ میں بھی آپ کو جو پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں فکسڈ کرنی پڑتی ہیں. جیسے کہ آپ کی یہ 5 انگلیاں ہیں, اس میں پہلی فنگر آپ کی جوپیٹر سے ریلیٹ کرتی ہے, اس کے نیچے آپ کو ماؤنٹ آف جوپیٹر آ جاتا ہے. جب آپ پوائنٹ اپنی پام ریڈنگ کریں گے تو آپ کی جو ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر فنگرز بنیں گی یا جو لائنز بنیں گی, اس کو آپ رنگ آف سلیمنز بولتے ہیں, یعنی کہ جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے مذہب سے, روحانیت سے, اسپرچولیٹی سے. تو رنگ آف سلیمنز آپ کی زندگی میں اسپرچول لوگوں کے ساتھ آپ کے کنیکشنز کو بلڈ اپ کرے گا. اسی طرح پام ریڈنگ جو ہے وہ اسٹرالوجی کے ساتھ لنک اپ ہوتی ہے. اسٹرالوجی اٹ سیلف کسی اور نالج کے ساتھ لنکڈ نہیں ہوتی. اگر آپ نیمرولوجی کریں گے تو نیمرولوجی بھی اسٹرالوجی کے ساتھ لنک اپ ہوگی. اگر آپ اورا ہیلنگ کریں گے تو وہ بھی اسٹرالوجی کے ساتھ لنک اپ ہوگی. ان کو ون لائنر کائنڈلی ایکسپلین کیجیے گا, اورا ریڈنگ اور نیمرولوجی. نیمرولوجی بیسیکلی نمبرز کا نالج جو کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اعداد کا علم الاعداد. اسی طرح جو ہے پام ریڈنگ یعنی کہ ہاتھوں کی نالج کا لائنز, اس میں بھی آپ اپنے پورے ہاتھ میں پلانٹ کی پوزیشن جو ہے وہ فکسڈ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی پامس دیکھتا ہے کہ آپ کے کون سے ہاتھ کی جو فنگرز ہیں اور اس فنگر کا پلانٹ کون سا ہے اور اس کے مطابق اس کی لائنز کی پلیسمنٹ وہاں پہ کیا ہے, پھر اس کے ماؤنٹس مطلب اس کا ابھار کتنا اچھا ہے, اس کے مطابق وہ آپ کی زندگی اور حالات کو دیکھتا ہے کہ آپ کے لائف کے کون کون سے فیزز اچھے اور برے گزر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اورا ہیلنگ. اورا کا مطلب ہے آپ کی باڈی کے گرد جو ایک حالہ نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گرد ایک حالہ نور رکھا ہوا. ہماری نیکڈ آئی سے وہ چیز نظر نہیں آتی, لیکن ابھی ہمارے پاس وہ مشینز موجود ہیں, تقریباً 1.5-2 لاکھ یا کوئی 10-15 لاکھ کی ہوں گی. اورا مشینز میں آپ اپنا پام رکھیں تو آپ کو اسکرین کے اوپر اپنا اورا پورا نظر آ جاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کون سے 7 کلرز کم ہیں. تو بہت سارے ایسے بھی ابھی لوگ پریکٹس کر رہے ہیں جو کہ صرف اورا تھراپسٹ ہیں کہ آپ کے وہ اورا کو اسٹرانگ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اورا میں جون سا کلر کم ہوتا ہے ہمارے مزاج میں اس کے مطابق چیزیں موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو 7 رنگوں کا ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی اعتبار سے پھر ہم آ جاتے ہیں, اگر مزید دیکھیں تو علم الرمل آ جاتا ہے. رمل میں بھی دیکھیں تو رمل جو کہ ایک ڈاٹس کا اور لائنس کا نالج ہے, وہ بھی کسی نہ کسی طور سے اسٹرالوجی سے ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک نالج ایسا ہے جو کہ علم الجفر ہے, جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. ٹھیک ہے. جفر جو ہے اس کی ایک اپنی ڈیپتھ ہے, جفر جو ہے اس کی اپنی ایک اوتھینٹسٹی ہے. جفر جو ہے وہ علم الحروف کا نالج ہے. جیسے کہ آپ کوئی بھی اردو میں چیز سوال لکھیں, پھر اس کے 3-4 کلیہ جات ہوتے ہیں کہ آپ تخلیص نکالیں, کلید نکالیں, اور اس کو پھر مزید اور زیادہ کم کرتے چلے جائیں تو آپ کو ایک جواب میں حروف نکل آتے ہیں. تو جفر جو ہے اس کا علم نجوم سے تعلق نہیں ہے, لیکن باقی جتنے علوم آپ دیکھیں گے ان کا کسی نہ کسی طور کے اوپر ہر ایک کا جو لنک ہے وہ علم نجوم سے جا کے ملتا ہے. اسی وجہ سے جو مین چیز اسٹرالوجی ہوتی ہے جو کہ علم نجوم ہے, اس سے آپ کو پریڈکشنز, اس سے آپ کو چیزوں کو گائیڈ کرنا, اور اسی سے آپ کو چیزوں کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا اور بہتر طور پہ پریڈکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ پام ریڈنگ میں کسی شخص کو کوئی چیز بتائیں گے, فار ایگزامپل اگر 10 سال کے بعد اس کے وہی ہاتھ کی لائنز جو پہلے نہیں بنی تھی وہ ڈیولپ ہو جائیں گی, تو 10 سال کے بعد پھر جب اس کا ہاتھ دیکھیں گے تو وہ ٹوٹلی چینج ہوا ہوگا. لیکن جب آپ اسٹرالوجر سے کچھ سوال کریں گے تو اسٹرالوجر جو ہے وہ آپ کا بنیادی ذائچہ دیکھے گا, اور بنیادی ذائچہ تو آپ کا تھرو آؤٹ دا لائف کبھی چینج نہیں ہونا. بنیادی ذائچہ آپ کا ہمیشہ وہی رہے گا. آپ کی وقتی چارٹ ضرور چینج ہوتے رہیں گے, اور وقتی چارٹ کے مطابق تو آپ 10 سال کی ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں, 50 سال کی ریڈنگز بھی کر سکتے ہیں, اور 20 سال کی ریڈنگز بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ ماضی کی ریڈنگز کو بھی ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں کہ ماضی میں واقعی ایسی چیزیں ہوئی تھیں, پھر آپ اس کو فیوچر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اصل میں جب بھی آپ کسی کو کوئی پریڈکشن دیتے ہیں یا کوئی بھی اسٹرالوجر پریڈکشن دیتا ہے, اپنے نالج کے مطابق پہلے وہ ماضی کی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا تھا تو تب کیا کیا سینیریوز ہوئے, پھر اس کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ فیوچر میں اب دوبارہ سے جب ایسی پلانٹری پوزیشنز بن رہی ہیں تو جو چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں اسے ملتی جلتی چیزیں دوبارہ پھر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے تجربات کا نالج ہے. اسٹرالوجی جو ہے یہ اوور دا نائٹ کسی بھی طور کے اوپر مارز وجود میں نہیں آیا, یہ تجربات کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آیا ہے. اچھا سید صاحب, آپ جب اخبار کو کھولتے ہیں آج کے دن کا حال جو بیان کرتے ہیں سال کا مہینے کا, جب آپ اس کو مخصوص لائنوں کو پڑھتے ہو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے بارے میں ہی ہے, ہر بندے کو ایسا لگتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں موجود؟ الفاظ کے اعتبار سے نا, جو اگر ہم لوگ دیکھیں نا اخبار والی اسٹرالوجی, جی میگزینز والی اسٹرالوجی, یا پھر آج کل تھوڑا سا ماڈرن زمانہ ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں یوٹیوب والی اسٹرالوجی, مطلب سوشل میڈیا والی اسٹرالوجی. زوڈک سائن کا دن بتائیں گے نا, تو جو زوڈک سائن والی اسٹرالوجی ہوتی ہے نا, یہ بڑی پرائمری لیول اسٹرالوجی ہے. جیسے کہ آپ 5ویں جماعت کے بچے سے یہ کہیں کہ وہ آپ کو گریجویشن کا پرچہ حل کر کے دے دے تو وہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو زوڈک سائن اسٹرالوجی ہوتی ہے یہ بالکل پرائمری لیول اسٹرالوجی ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں زوڈک سائن کے مطابق اس کی آپ فیشل جسچر کو دیکھ کے بتا سکیں گے, آپ اس کی جو موٹی موٹی جنرل چیزیں ہیں, آپ پرسنالٹی ہے, اس کے بارے میں آپ بتا سکیں گے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ آپ اس کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ کرنا شروع کر دیں تو وہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی, کیونکہ زوڈک سائن کے اندر ایک ہی مہینے میں, کیونکہ ہر زوڈک سائن ایک مہینے چلتا ہے, تو ایک ہی مہینے میں لاکھوں کروڑوں بچے جو ہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اب اگر آپ 2 لائنیں کسی کے بارے میں زوڈک سائن کے بارے میں لکھیں گے تو وہ 2 لائنیں ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو امپلیمنٹ نہیں کریں گی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص, اگر آپ فار ایگزامپل ایک زوڈک سائن لے لیتے ہیں, ہم کینسر لے لیتے ہیں, کوئی آپ کینسیرین کے بارے میں اگر ویکلی پریڈکشن کر رہے ہیں, کینسیرین کے بارے میں منتھلی پریڈکشن کر رہے ہیں, یا کینسیرین کے بارے میں آپ ڈیلی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ آج کینسیرینز والوں کا دن ایسا گزرے گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جنرلائز ریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو جنرلائز ریڈنگ ہوتی ہے جو کہ میگزینز میں, اخبارات میں, سوشل میڈیا پہ, پلیٹ فارمز پہ, ویب سائٹس پہ آپ کو ملتی ہے, وہ ہوتی ہے 60% to 70% اپلیکیبل. ٹھیک ہے. اس میں ایکوریسی والا جو معاملہ ہے وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا. اب فار ایگزامپل اگر کینسیرینز والوں کو یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے آج خوشی ملے گی, اب جو بچہ شادی شدہ ہی نہیں ہے, جو کینسیرین شادی شدہ نہیں ہے, اب اس کے اوپر تو وہ لائن امپلیمنٹ نہیں ہوگی. اور وہ شخص جو ہے مطلب شادی نہیں ہوئی یا جو بڑھاپے میں چلا گیا یا جس کی اولاد ہی نہیں ہے, تو وہ لائنز اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے جو زوڈک سائن اسٹرالوجی ہوتی ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ہر شخص کے اوپر وہ 60 to 70% ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر شخص کو کا انفرادی ذائچہ. اب یہ بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے ذائچے کو یا پرسنالٹی کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کینسر کے مطابق, ایریز کے مطابق, لیو کے مطابق, لیکن جب ہم ان کا چارٹ بناتے ہیں ان کی پیدائش کے مطابق, تو ذائچے کا جو پہلا گھر ہوتا ہے جو کہ ہوروسکوپ کا فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے, جسے ہم اسینڈنٹ بولتے ہیں, لگن بولا جاتا ہے, وہ آپ کی سوچ کو اور آپ کی پرسنالٹی کو ریلیٹ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک شخص زوڈک سائن لے کے پیدا ہوا ہے ایریز,
لیکن جب وہ پیدا ہوا اس ٹائم کے اوپر رائزنگ سائن جو ہے وہ چل رہا تھا کینسر، تو اس کی پرسنالٹی اور اس کا مزاج، اس کی سوچ جو ہے وہ اس کے زوڈک سائن کو ریلیٹ نہیں کرے گی، وہ اس کے فرسٹ ہاؤس کے مطابق ریلیٹ کرے گی. جیسے کہ ایریز والوں کی کوالٹیز یا ٹریٹس اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ آپ کو اگریسو امپلسو نظر آئیں گے، لیکن کینسیرینز والے جو ہیں وہ ایموشنل ہوں گے، کیئرنگ ہوں گے، احساس کرنے والے ہوں گے. تو اس شخص کی پرسنالٹی ٹریٹس کو پھر آپ اس کے زوڈک سائن سے نہیں، اس کے ذائچہ سے ریلیٹ کریں گے. تو اسی وجہ سے جو زوڈک سائن اسٹرالوجی ہوتی ہے جو آپ کو اخبارات میں ملیں گی وہ ہے پرائمری لیول. جو صحیح چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہوتا ہے ہر شخص کا انفرادی ذائچہ. اب اس میں بھی بہت ساری دو چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اسپیشلی جو پرانے لوگ ہیں انہیں اپنا ٹائم آف برتھ نہیں پتا ہوتا. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ڈیٹ آف برتھ تو آلموسٹ ہر ایک کو پتا ہوتی ہے، اسلامی دیسی کوئی نہ کوئی پتا ہوتی ہے، وہ نکل آتی ہے، لیکن ٹائم آف برتھ جو ہے وہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. تو ٹائم آف برتھ جن کو پتا نہیں ہوتا اس میں پھر ہمارے پاس جو کہ ویدک اسٹرالوجی ہے اس میں یہ تھوڑا سا ایک لبرٹی ہوتی ہے کہ ہم اس میں جو مون سائن کے اکارڈنگلی چارٹ کو ریڈ کرتے ہیں اس کی ایکوریسی بھی 95% جو ہے وہ کسی بھی پرسنالٹی کے اوپر ریلیٹ کرتی ہے. تو ویدک اسٹرالوجی میں چارٹ کو دو طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے، ایک اسینڈنٹ کے مطابق اور ایک اس کے مون سائن کے مطابق. ٹھیک ہے، تو دو طرح کی ریڈنگز میں مون سائن کی جو ریڈنگز ہوتی ہے اس میں بھی ایکوریسی آپ کی مور دین زوڈک سائن سے زیادہ ہوتی ہے. جبکہ ماڈرن اسٹرالوجی جو کہ ویسٹرن اسٹرالوجی ہے، ویسٹرن اسٹرالوجی میں آپ کو پھر ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پھر اس کے 3-4 فارمولاز ہیں. آپ اپنی زندگی کے بڑے بڑے ایونٹس کو نکال لیں جس میں آپ کو کوئی انعام ملا ہو، آپ نے گریجویشن کی ہو، آپ کی شادی ہوئی ہو، آپ کو کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، یا آپ کے خدا نخواستہ والدین کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہو. ان ایونٹس جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس سے بھی پھر آپ کا ٹائم آف برتھ کیلکولیٹ کر کے نکال لیا جاتا ہے. لیکن وہ تھوڑا ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، لیکن تب بھی ٹائم آف برتھ جو ہے وہ نکلنے کا طریقہ موجود ہوتا ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو ملے ہیں، بظاہراً وہ بالکل سادہ سا شخص ہے لیکن وہ بہت بہت اس کے اسٹرانگ کلرز ہیں یا کچھ ایسے، یا پھر ایک بظاہراً بندہ جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کے جو کلرز ہیں وہ فیڈ ہیں، اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ یا آپ نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے؟ اس میں بے شمار اس طرح ہوتا ہے. اصل میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ذکر کر رہا تھا نا اورا کا، اورا جو کہ ہر انسان کا ایک اپنی شخصیت کا حالہ نور ہے. آپ کی جیسی سوچ ہوگی، آپ کی جیسی شخصیت ہوگی، آپ جیسا انٹرنلی طور کے اوپر سوچ رہے ہوں گے، اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی سوچ میں خیر ہے، بھلائی ہے، پازیٹیوٹی ہے، آپ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، آپ کوئی دینی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے دینی فرائض پورے کر رہے ہیں، آپ کسی سے حسد یا بغض نہیں رکھ رہے، آپ اپنے جو مذہبی فرائض ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ کا اورا جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. اب آپ کا اورا اچھا ہوگا تو آپ کو جو شخص بھی مل رہا ہوگا نا، آپ کی پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ اس تک جائیں گی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ اگر یہاں سے دروازے سے کوئی نکل کے کوئی شخص آتا ہے تو کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے آتے ہی آپ کو اس سے بڑی انسیت لگتی ہے، آپ کو بڑی محبت والا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے یار یہ شخص بہت اچھا ہے، اس سے گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ملیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، مطلب اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، مطلب یہ بندہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں آپ کا جو وائبز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اورا سے آتی ہیں، اب جو لوگ اپنے دل میں بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، کینہ رکھے گا، اور وہ پرہیزگاری کی طرف نہیں رہے گا، اور میلا کچالا رہے گا، صفائی کا خیال نہیں رکھے گا، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو نیگیٹو اپنے اوپر حاوی کرے گا، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر شکوک میں پڑا رہے گا، اللہ کے اوپر اس کا توکل اسٹرانگ نہیں ہوگا، اور وہ جو چیز زندگی میں آ رہی ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ یہی گما کر رہا ہے جو کہ شیطانی خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ نہیں ڈالتے. تو جس بندے کا توکل اور چیزیں کمزور ہوں گی تو پھر اس کا جو اورا ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بظاہر آپ کو ان کا گیٹ اپ بہت اچھا لگے گا، بڑی خوش لباسی میں لگیں گے، آپ کو لگے گا بڑا ویل ڈریس ہے، 3 پیس پہنا ہوا ہے، لیکن جب وہ بولنا شروع کرے گا تو آپ کہیں گے اس سے جان چھڑوا لی جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کے اورا کے اوپر. یہ جو چیز آپ نے سوال کیا ہے یہ پھر اورا تھراپی کے اوپر آ جاتا ہے. اس میں پھر ہم لوگ اورا کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں کہ آپ کے اورا کو بہتری بھی لائی جا سکتی ہے بندے کی شخصیت کے اندر. اگر وہ خود فیل کرتا ہے کہ میرے اندر نیگیٹو پہلو ہے اس میں بالکل بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کی بہتری لگانے کے لیے عام بندے کو کیا آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہر شخص کی نا علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر شخص کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انفرادی ذائقہ چینج ہے. اب ہر ریمیڈی ہر شخص کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہر جیسے کہ فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس 5 قسم کے مختلف افراد آئے ہیں اور وہ کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے. آپ پانچوں کو ایک ہی چیز نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. ہر شخص کو آپ کو علیحدہ چیزیں دیکھ کے بتانی پڑیں گی. اور اسٹرالوجی کا جو یہ ہماری اسٹرالوجی کا جو چارٹ بنتا ہے جس کو آپ ہوروسکوپ بولیں، چارٹ بولیں، پلانٹری پوزیشنز بولیں،
اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ڈاکٹر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کروا رہا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو اسپیشلائز ڈاکٹر ہوگا تو میڈیکل ٹیسٹ جب آپ کا سامنے آئے گا تو وہ آپ کو دیکھے گا آپ کے اندر یہ پوائنٹس کم ہے, پھر آپ کو ان پوائنٹس کے اکارڈنگلی وہ میڈیسن سجیسٹ کرنا شروع کرے گا. اسی طرح ہماری اسٹرالوجی میں یہی ہوتا ہے کہ انٹل اینڈ انلیس آپ کسی بندے کا پرسنلی ذائچہ نہیں دیکھیں گے, آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ اس بندے کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور اس کی اصل میں تھراپی یا اس کا اصل ریزن جو ہے اس مسئلے کو دور کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ کوئی شخص آتا ہے وہ مطلب کہ بہت اچھا کما رہا ہے, اس کی سیلری جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے ہے, لیکن اس کے بعد بھی جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے پھر اپنی اسی سیلری پہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس سیونگز نہیں ہوتی. تو اٹ مینس کہ اس کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں پہ پیسے کا پلانٹ اسٹرانگ نہیں ہے. تو ریمیڈیز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ریمیڈیز میں آپ کی پلاننگز بھی آتی ہیں, ریمیڈیز میں آپ کی سوچ کے اکارڈنگ کی آپ کے نفسیات کو چینج کرنا بھی ہوتا ہے. ریمیڈیز میں پھر سب سے بڑی چیز جو کہ تا قیامت کے لیے مسلمانوں کے لیے جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ پھر قرآن پاک. اس میں قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیات جو ہیں وہ لازمی طور کے پر دی جاتی ہیں کہ آپ ان کو پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو زندگی میں بلیسنگز اور فائدہ ملے. کچھ ریمیڈیز میں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ بھی ہوتے ہیں اور اسم مبارکہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو انسان کا اپنا نام ہے نا اس سے ریلیٹ کرتا ہو, کیونکہ کچھ لوگوں کے نام ہوتے ہیں آتشی, کچھ لوگوں کے نام ہوتے ہیں بادی, کچھ لوگوں کے خاکی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بھی جو کچھ نام ہیں وہ جلالی ہیں, کچھ خاکی ہیں, کچھ بادی ہیں, تو اس کے مطابق ریلیٹ کر کے دی جاتی ہے کہ ان کے مزاج میں اس کے مطابق چینجز آنا شروع ہوں. پھر اس میں دیکھا جاتا ہے صدقہ. اب صدقہ ویسے تو آپ کسی کو غریب کو کچھ بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت سارے ایسے صدقات ہوتے ہیں کہ جس کا ماضی میں جب ہم لوگ تجربات کیے ہیں, ہر صدقہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں مچھلیوں کا صدقہ جو ہے یہ متواتر طور کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مچھلیوں کا صدقہ کرواتے ہیں زندہ مچھلیوں کا. اچھا. اور زندہ مچھلیوں کے صدقات سے جو نتائج ہمیں ملنا شروع ہوئے لوگوں کے, آپ یقین کریں کہ ہمارے ایک بہت قریبی جاننے والے تھے, ان کا ایک جوان لڑکا تھا, وہ کومے میں تھا, اور ہم نے اس کے چارٹ کو جب چیک کیا تو اس کے چارٹ کے مطابق اس میں کہیں نہ کہیں پہ پرابلم جو نظر آ رہی تھی اس کے چارٹ میں اس کے برین کا مین ایشو تھا, اور برین کا جو صدقہ بنتا تھا وہ بنتا تھا مچھلیوں کا. تو ہم نے اس کا زندہ مچھلیوں کا صدقہ کروانا شروع کیا, اور زندہ مچھلیوں کا صدقہ آپ نہر میں, دریا میں, کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس صدقہ کی برکت سے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ مختار کل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, آپ نے ایک انسان ہونے کے ناطے کوشش کرنی ہوتی ہے اور اپنی نیت کو اچھا رکھنا ہوتا ہے اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے. پھر توکل جب آپ کا مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے بلیسڈ کرنا شروع کرتا ہے. جب آپ کا توکل کمزور ہوگا تو پھر آپ کو بلیسنگز کبھی نہیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب بلیسڈ کرنا شروع کیا تو صدقہ کی برکت سے میرا سے ود ان اے منتھ اس بندے کا جو کوما میں چل رہا تھا وہ کوما سے واپس اپنے گھر شفٹ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے, وسیلہ وہ انسانوں کو بنا دیتا ہے, اور اصل چیز یہی ہے کہ ہمارا جو پورا دین ہے وہ وسیلوں کے اوپر ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا وسیلہ سے مانگتے ہیں, ہم جو ہے اہل بیت کرام اطہار کے وسیلہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وسیلوں کا علم ہے, اور جب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے, اور یہی چیز میں ہمیشہ اپنے جو دعائیں ہوتی ہیں, وظائف ہوتے ہیں, ان میں بھی میں سب سے پہلے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو اگر تو میرے پاس بھیج رہا ہے, مجھے تو اگر کسی کا وسیلہ بنا رہا ہے, یا تو مجھے اتنا علم عطا کر کے میں اس کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکوں, یا پھر جو تم میرے پاس بھیج رہا ہے میرے پاس وہی شخص بھیج جس کا مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے. اچھا, علم نجوم اور روحانیت آپس میں کتنے کنیکٹڈ ہیں؟ سر روحانیت, علم نجوم ہے بیسیکلی ایک کیلکولیٹڈ نالج, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کیلکولیٹڈ بنیادوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ علم نجوم کے مطابق آپ کو مسائل نظر آتے ہیں, مسائل کا جو سولوشن ہوتا ہے وہ آپ کو اسپرچویلٹی اور روحانیت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی اسٹرالوجر جو ہے, جب تک وہ اسٹرالوجر اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا ہوگا, جب تک وہ اسٹرالوجر خود لوگوں کی خدمت یا بلیسنگز کی سوچ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوگا, جب تک وہ اسٹرالوجر جو ہے وہ اس کے دل میں خود صلہ رحمی نہیں ہوگی, یا وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا ہوگا, تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے کسی کو بھی فائدہ بلیسنگز نہیں پہنچاتا. تو اصل میں ہمارا جو ایک فیلڈ ہے اسٹرالوجی کی, اس کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس والا معاملہ نہیں ہے, پھر یہاں پہ جو لوگ اس نالج کو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مینیپولیٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جو مینیپولیشن کی سوچ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس در سے کسی کو فیض بھی نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فیض دینے کی نیت سے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دلوں میں کسی نہ کسی طور کے اوپر الہامی طور پہ سوچ کی نیت سے یا کوئی اس طرح کی سوچ دے دیتا ہے کہ آپ اس بندے کو اگر ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا, یا آپ کے ذہن میں وہ ریمیڈی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ چیز بیان کر دیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے دلوں میں کسی نہ کسی طور کے اوپر اترنے والا نالج ہے, اور یہ تبھی تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کی روحانیت کسی بھی طور پہ مکمل نہ ہو.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہر مسئلے کا حل موجود ہے علم نجوم میں؟ علم نجوم میں سوائے موت کے، جیسے کہ صدقہ میں سوائے موت کے ہر چیز کا حل ہے، اسی طرح میڈیکل سائنس میں سوائے موت کے، جب موت کا ٹائم برحق ہے تو تب تک آپ کسی بھی طور پہ مریض کو نہیں بچا سکتے. اسی طرح علم نجوم میں جب آپ کی موت کا ٹائم برحق ہے، آپ کے اوپر موت آنی ہے تو آپ اس کو نہیں ٹال سکتے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، آپ اس کی گائیڈ لائن لیتے ہوئے اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو اگر کوئی نقصان ہونا ہے اور وہ نقصان آپ کو ہونا ہے کوئی 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا، لیکن اگر آپ کسی سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں اور کچھ آپ بچ رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، ریمیڈیز کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ کا یہ ٹائم اچھا نہیں چل رہا، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا کیئرفل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ روڈ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو روڈ کے اوپر اکثر سائن لگا ہوتا ہے کہ آگے کام چل رہا ہے، احتیاط کریں. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہے تو آپ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سلو رکھتے ہیں اور آپ تھوڑا کیئرفل رہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ہمیں اسٹرالوجی بھی زندگی کی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے، اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی زندگی میں مسئلے والا ٹائم چل رہا ہے، احتیاط کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں پہ 4 لاکھ کا نقصان ہونا ہے وہاں پہ کوئی 400 روپے کا ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اس کی پوٹینسی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کن باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ جن باتوں سے بچ کر علم نجوم میں جاتے وقت ان چیزوں سے یار یہ ریڈ لائن ہے، اس سے پیچھے رہنا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو آپ کی بینگ اے مسلم جی سب سے بڑی جو ریڈ لائن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اپنی آخرت ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ چیز کہ ہر انسان جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے. موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور آپ نے خود اپنی قبر میں جانا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی شخص کو ایک تو مینیپولیٹ نہیں کرنا. آپ نے کسی بھی شخص کو یا اس کی مجبوری کو یا پریشانی کو آپ نے مینیپولیٹ نہیں کرنا. سب سے پہلے یہ چیز. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے اس کو اتنا گائیڈ کرنا ہے جتنا آپ کو نالج ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے نالج سے بڑھ کے ہوا میں چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں. اور سیکنڈ تھرڈ چیز یہ آتی ہے کہ پھر آپ نے کسی بھی طور پہ اس شخص کے نفسیاتی طور کے اوپر چیزوں کو دباؤ کی طرف نہیں لے کے جانا. آپ نے آلریڈی جو شخص پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، ڈپریشن میں ہے، آپ نے اس کو مزید اور زیادہ ڈپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا. آپ نے اس کو کسی نہ کسی طور کے اوپر مثبت سوچ کی طرف لانا ہے. اور پھر سب سے جو مین چیز ہے آخر میں وہ ہوتی ہے آپ کا توکل، کہ آپ نے 100% جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھنی ہے، کہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علمی طور کے اوپر یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ اس میں بہتری کے لیے یہ ریمیڈیز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنی ریڈ لائنز تھوڑا سا مارک کر لیں کہ میں نے ایک تو لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کسی بھی طور کے اوپر لوگوں کے جو راز ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اور لوگ اپنی ایسی ایسی پرابلمز بتاتے ہیں جو کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بیان کر پاتے، جو کہ وہ اپنے والدین کو بیان نہیں کر پاتے، جو کہ وہ اپنے شوہروں کو یا اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بیان نہیں کر پاتے، لیکن وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آ کے وہ چیزیں آپ کو بیان کرتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی شخص آ کے اپنا مسئلہ بتائے، آپ اس کے جانے کے بعد اس مسئلے کو بھول جائیں. آپ کی ذات سے وہ مسئلہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. اس شخص کی سب سے بڑی ہے رازداری والا معاملہ، کہ اس کو مینیپولیٹ نہیں کرنا، اس کی سوچ کو کہیں اور آپ نے شیئر نہیں کرنا، اس کے مسئلے کو آپ نے کہیں اور شیئر نہیں کرنا. اور پھر آپ نے اس کو جو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اس کے توکل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ اس کے توکل کو، اس کو ہمت، حوصلے کو، اسٹرینتھ کو مضبوط کرتے ہیں تو اللہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسئلوں سے نکال لے. اچھا کچھ ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے ہیں، جیسا کہ آپ نے کچھ پیشگوئیاں کی ہوں گی، آپ کی جو پیشگوئیاں ہیں ان کی ایکوریسی کتنی رہی کرکٹ کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے؟ کوئی ایک دو جو آپ نے پہلے کی ہو. کرکٹ والی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو میں خود بھی جب پوچھ رہے ہوتے ہیں چینلز والے لوگ بھی بے شمار بھی، تو میں انہیں خود بولتا ہوں کہ وہ آپ چھوڑ دیں. مطلب یہ کھیل تماشے والی چیزیں ہیں. مطلب اسٹرالوجی جو ہے وہ اس سے بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کرکٹ کی پیشگوئیاں ہیں، اگر تو حقیقتاً کرکٹ ہو رہی ہو تو پھر تو وہ پیشگوئیاں آپ کی کوئی 80% کریکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ باقی چیزیں شامل حال ہوں، جہاں پہ سٹہ بازی ہے، جوا بازی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی آپ کی پریڈکشنز تو نہیں چلیں گی نا. آپ نے تو علمی بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آ جاتی ہیں وہ پریڈکشنز جو کہ آپ ملکی حالات کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملکی حالات کے اوپر جب آپ پریڈکشنز کرتے ہیں تو آپ کے پاس ملکی چیزوں کا، اور جو سربراہان ہوتے ہیں ان کا جو بایو ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ چیزوں کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ تھوڑے سے چینج ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن حالات کچھ اسی طرح کے بنتے ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کے پاس ایک پروگرام ہوگا، آپ گوگل کر لیجیے گا یا میں اس کا لنک آپ کو شیئر کروا دوں گا. جب یہ انڈیا پاکستان کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا، بڑا اسٹریسفل اور
یہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے میرے خیال سے کتب صاحب نے مجھے بلایا تھا ان کے پروگرام میں، کتب آن لائن میں، تو وہاں پہ 2-3 اور اسٹرالوجرز بھی تھے، تو وہاں پہ بھی ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آیا جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو وہاں پہ بھی یہی چیز علمی طور کے اوپر پریڈکٹ ہوئی تھی کہ بہت بڑی میجر جنگ ہونے والے چانسز نہیں ہیں، چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے مسئلے ضرور ہوں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چیزیں سلجھ جائیں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے بیک ٹو نارملائز حالات ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، آپ الفاظ کو اتنا زیادہ ایکوریسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن آسمان کے اوپر یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور اس کو بیان کرنا پھر اپنے ورڈنگز میں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی ایکوریسی جو ہے وہ سم ٹائمز لیک کر جاتی ہے، لیکن حالات جو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال بن ضرور جاتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ماضی کی اگر ہم لوگ اپنے پریڈکشنز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ باقی اسٹرالوجرز کا تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی نہیں مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو ہر چیز ہوتی ہے نا وہ لکھت پڑھت میں ہوتی ہے. ہم جو بھی پریڈکٹ کریں گے ہر مہینے ہمارا رسالہ آتا ہے، اس میں وہ چھپ جاتا ہے اور وہ ریکارڈ میں چلا جاتا ہے. ہم جو بھی پریڈکٹ کریں گے ہر سال ہماری زنجانی چنتری آتی ہے، اس میں پرنٹ ہو جاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اب ایک بندہ جس کے پاس وہ زنجانی چنتری 10 سال پہلے کی پڑی ہے، اب وہ 10 سال پہلے جب زنجانی چنتری اٹھا کے دیکھے گا اور وہ کہے گا شاہ صاحب آپ نے تو یہ چیزیں بیان کی تھیں اور اس طرح کی چیزیں تو ہوئی کوئی نہیں. تو یہ ہماری کہی ہوئی بات جو ہے، ہماری مطلب کہی ہوئی بات تو نہیں، کہی ہوئی بات تو آپ ریکارڈ کرنے ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے، ہماری پرنٹ شدہ جو باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہ کے چلنا پڑتا ہے. کہ سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک تو لوگوں میں امید افزا بات کرتے ہیں. ہمیشہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کا پرسنل چارٹ بھی ریڈ کر رہا ہوں اور اس میں مجھے بہت خراب باتیں بھی نظر آ رہی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا شوگر کوٹ کر کے بتاؤں، میں اس بندے کو مزید اور زیادہ ڈپریشن کی طرف نہ لے کے جاؤں. تھوڑا سا شوگر کوٹ کر کے آپ دے دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہوئے بندہ امید افزا کی طرف آتا ہے. تو میں ہمیشہ امید افزا باتیں کرتے ہیں اور ہماری جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ امید افزا چیزیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ پازیٹیو اسٹرالوجی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی اچھی امید کی طرف چیزیں لے کی جائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بے شمار پریڈکشنز ہیں جو کہ آپ پرانی زنجانی جنتریوں میں رسالوں میں دیکھ لیں گے، جہاں پہ ماشاء اللہ کی ہیں، جوڈیشل ماشاء اللہ کی ہیں، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت کا جانا ہے، پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے بارے میں تھی، عمران خان صاحب کی یہ حکومت کا ختم ہونا تھا جب یہ بڑے اپنے پیک ٹائم پہ تھے، وہ پریڈکشنز، اور یہ تب کی پریڈکشنز ہیں جب وہ اپنے بڑے پیک ٹائم کے اوپر تھے. پھر اس کے بعد پاکستان کے جو جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں ان کا تسلسل اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہر مارشاء اللہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں جو لگ رہا ہے وہ منگل کے دن لگ رہا ہے. اور ایون کہ پاکستان کا ہر وزیر اعظم جو کہ چھٹی کر کے جا رہا ہے، ریٹائرڈ ہو کے جا رہا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے فورسفلی اور تبدیل بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی منگل کے دن ہو رہا ہے. تو یہ جتنا ایک سینیریو بنتا ہے یہ کسی نہ کسی طور پہ کہ اتفاقی صورتحال نہیں بنتی کہ ہر واقعہ جو ہے وہ منگل کے دن ہو رہا ہے. تو منگل جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے کے اوپر کسی نہ کسی طور پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے، کیونکہ منگل کا تعلق ہے مریخ کے ساتھ، منگل کا تعلق ہے جنگ و جدل کے ساتھ، منگل کا تعلق ہے خون ریزی کے ساتھ، خون خرابے کے ساتھ، اور منگل کا تعلق ہے آپ کی عسکری اداروں کے ساتھ اور آپ کی عسکری قیادت کے ساتھ. تو مارس ریلیٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو. اور پاکستان کا جو ذائچہ ہے 1947 کا، اس میں مریخ کی جو کمزوری یا خرابی ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ پاکستان کی سیاست میں بھی نظر آتی ہے، پاکستان کی عوام میں انارکی کی صورت میں بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس لیول جو ہے وہ کسی طور پہ نہیں ہے. اور پھر اسی چیز کو مزید اور زیادہ بڑھاوا مل جاتا ہے کہ جب پورے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں کسی بھی اسلامی ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حلال شے کے اوپر بندش نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا واحد اسلامی ملک ہے کہ جہاں پہ حلال شے والے دن منگل اور بدھ والے دن 2 دن بندش آتی ہے. تو منگل کا دن پاکستان کے لیے ویسے ہی بہت بھاری دن ہے، اور منگل والے دن آپ کو خون جو ہے اس کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے، ذبح خانے آپ کے کھلے رہنے چاہیے تاکہ آپ کی عوام کسی نہ کسی طور پہ اسٹریس، ڈپریشن، پریشانی یا لڑائی جھگڑے یا انارکی میں نہ جائے. تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ملک میں امن کی فضا کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ذائچہ کے مطابق جو ریمیڈی آتی ہے وہ سب سے بڑی وہ ریمیڈی یہ ہے کہ منگل کے دن ذبح خانے آپ کے کھلے ہونے چاہیے تاکہ ملک میں اس دن حلال شے قربان ہو رہی ہو. آپ اس کو منگل کو کھول دیں، باقی پورے 6 کے 6 دن آپ بے شک بند کر دیں، لیکن منگل والے دن کا جو ناغہ ہے جب سے یہ لگا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے منگل کا ناغہ لگا ہے اس کے بعد سے پاکستان کے حالات کسی نہ کسی طور پہ مزید خرابی کی طرف جانے کی طرف گئے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ 2025 کیسا رہے گا پاکستان کے حوالے سے؟ 2025 کو اگر ہم لوگ دیکھیں بھی ریسنٹلی، ایک تو 14 مئی کے بعد سے 14 مئی 2025 کو جوپٹر جو کہ کشادگی، رزق، خیر و برکت کا ستارہ ہے، پاکستان کا جو بھی نیا ذائچہ ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے معیشت کے گھر میں انٹر ہوا. معیشت کے گھر یعنی کہ اکانومی کی بہتری، ایک تو یہ چیز، اور اس نے یہاں پہ رہنا ہے 1 سال.
پھر اس کے بعد جوپیٹر کا شرفی پوزیشن آنی ہے بہت ہی کم ٹائم کے لیے اس سال کے اختتام پہ, اور پھر اگلے سال اس نے ایک تو شرفی پوزیشن پہ آنا ہے. پھر اس کے ساتھ پاکستان کے زائچے میں سیٹرن کا ایک 10 سالہ بہت اچھا دور شروع ہوا ہے, اور یہ سٹارٹ ہوا ہے 2024 سے. 2024 سے پاکستان کا 10 سالہ ایک دور سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کے زائچے میں, جس کو ہم لوگ دشا دور بولتے ہیں, اور یہ 10 سال کی دور ہوتی ہے. 2024 میں شروع ہوا ہے, اس نے 2034 تک چلنا ہے. ٹھیک ہے. سیٹرن کا جو دور ہے پاکستان کے زائچے میں, یہ پراسپیرٹی اور ترقی کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. 2025 جب سے شروع ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک تو شنگھائی کانفرنس پاکستان میں ہوئی, اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہونا شروع ہوا. پھر اس کے بعد ابھی یہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہوئی ہے, تو ابھی یہ پاکستان میں جو ریسنٹلی طور کے اوپر وکٹری لی ہے انڈیا کے اوپر, اس سے پاکستان کا مورائل ایک پوری دنیا میں بہت ہائی گیا ہے, بلند گیا ہے. اور پھر ہماری عوام میں سب سے زیادہ جو ایک فرسٹریشن تھی اور کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک سٹریس اور ڈپریشن والی چیز تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ کی ہے کہ آٹومیٹکلی طور پہ وہ کور ہونا شروع ہو گئی ہے. بینگ اے پاکستانی, چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا وہ پاکستان سے باہر رہتا ہو, ہر شکل میں اس کا ہمت حوصلہ کرج جو ہے وہ بلندی کی طرف آ رہا ہے. اور یہی چیز آپ کو 2025 میں بھی نظر آئے گی, 2026 میں بھی نظر آئے گی, 2027 میں بھی نظر آئے گی, کہ چیزیں گریجولی اب پاکستان میں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. اور چیزیں پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے, پاکستان کی سلامتی کے لحاظ سے, اور پاکستان میں عوام میں جو مایوسی والا ایلیمنٹ تھا اس کے اختتام کے اعتبار سے, اب یہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو. اچھا, مستقبل قریب میں کوئی منگل تو نہیں نظر آ رہا؟ سر منگل والا جو خصوصاً حافظ صاحب کے حوالے سے یا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, اس میں منگل والا جو واقعہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا, ایک تو پاکستان کا جو نیا زائچہ ہے نا, پرانے والے زائچے کی جب بات کریں نا, تب تو منگل جو ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ حاوی تھا. ٹھیک ہے. تو جس میں آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر مارشل آرٹس دیکھنے پڑے. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو نیا زائچہ ہے اس میں دیکھا جائے تو منگل جو ہے وہ انڈائریکٹلی طور کے اوپر چل رہا ہے. اب اس میں ڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, انڈائریکٹلی طور کے اوپر آپ کو ہمیشہ رہیں گی, کیونکہ پاکستان کا جو زائچہ ہے یہ قطعی طور پہ جمہوری زائچہ نہیں ہے. پاکستان کا زائچہ ہمیشہ سے ہم لوگ بولتے بھی آئے, لکھتے بھی آئے, کہتے بھی آئے کہ پاکستان کا زائچہ جو ہے یہ عسکری زائچہ ہے, پاکستان کا جمہوری زائچہ نہیں ہے. اور اگر ہم شہباز شریف صاحب کے چارٹ کو دیکھیں تو کسی بھی شخص کا جو رول ایک ہوتا ہے نا, ٹینیور ہوتا ہے, ٹینیور دیکھا جاتا ہے اس کے اوتھ کے زائچے کے اوپر. اب شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ اٹھایا ہے, اوتھ کا زائچہ ان کا بہت کمزور ہے. انہوں نے اوتھ لیا ہے اس ٹائم کے اوپر منقلب برج طلوع تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ قمر در اکرب بھی چل رہا تھا. اب قمر در اکرب جو ہے یہ آئمہ کے نزدیک بھی کوئی اتنا زیادہ نیک دن نہیں ہے کہ اس دن آپ کو کوئی بھی خوشی کا اور نیا کام اور پراسپیرٹی کا کام نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے قمر در اکرب کے ٹائم کے اوپر اوتھ اٹھایا ہوا ہے, منقلب زائچے میں اوتھ اٹھایا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا ٹینیور تو مکمل نہیں ہو پائے گا, ان کے چہرے کو ریپلیس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اگر ان کے چہرے کو ریپلیس کیا جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں چہرہ ریپلیس ہو جائے گا اور یہی لوگ کام کرتے رہیں گے؟ اوبیسلی یہی لوگ کام کرتے رہیں گے, چند وقت سے پہلے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑا برننگ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب کا ماضی دیکھیں وہ بھی روشن تھا, عمران خان صاحب کا حال دیکھیں تو وہ بھی کوئی اتنا خراب نہیں ہے. اگر وہ اندر بھی ہیں تو ان کو فیم, پاپولیرٹی جو ہے وہ ان کی اسی طرح قائم ہے. مستقبل دیکھا جائے تو مستقبل کے اعتبار سے بھی ان کا مستقبل جو ہے عزت کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ دوبارہ سے قیادت میں نظر آ جائیں, پالیٹکس میں ایکٹیو نظر آ جائیں, یا کسی بھی طور کے اوپر ایک دم سے ان کو نکال کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے, تو وہ چیز تو ان کے چارٹ میں نہیں ہے. لیکن ان کے زائچے میں جو بھی ریسنٹلی جوپیٹر چینج ہوا ہے, یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ جوپیٹر کا چینج ہونا ان کو فائنلی طور کے اوپر رہائی کی طرف لے آئے گا, کہ ان کی قید ختم ہوگی, اس میں سختی کم ہوگی, اور ان کو مزید اور زیادہ ریلیف ملنا شروع ہوگا. کیونکہ ان کے زمانے میں جو ان کے اپنے زائچے کے چارٹ میں جو خراب دور چل رہا تھا, یہ شروع ہوا تھا 2023 اگست میں, اور یہ ختم ہو گیا تھا ایک سال کے بعد 2024 اگست میں. اس کے بعد سے ان کی زندگی میں وہ سختی یا وہ پریشانی یا وہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ جوپیٹر کا اب چینج ہونا ان کے زائچے میں قریب آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کو ریلیف کی شکل میں آپ دیکھیں گے. یہ جلدی رہا ہو سکتے ہیں اگلے 2-4 ماہ میں, یا زیادہ ٹائم لگے گا؟ نہیں, انشاءاللہ جلدی رہا ہو جائیں گے, کیونکہ جوپیٹر ریسنٹلی ٹرانزٹ کیا ہے, چینج کیا ہے, اور جوپیٹر کا ٹرانزٹ یا چینج کرنا ان کے لیے خوش بختی اور فائدے کی علامت. لیکن آپ ان کو اگلے کچھ سالوں میں اقتدار میں نہیں دیکھ رہے؟ اقتدار والا معاملہ نہیں ہے, لیکن ان کی جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, عزت, رتبے, پراسپیرٹی یا لوگوں میں فیم والے کے اعتبار سے وہ ان کی ہمیشہ رہے گی. لیکن اقتدار والا معاملہ جو ہے وہ ان کے زائچے میں بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. 2026 میں جا کے سن کی پلیسمنٹ جب ان کے زائچے میں آئے گی تو 2026 ان کے لیے اس اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے, لیکن 2025 نہیں ہے. اچھا, 2026 میں ہو سکتا ہے. اگر ہم اسی صورتحال کو دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ 5 سال پورے کریں گی, اور ان کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ آپ کے علم کے بارے میں
اس کے دیکھیں بارے میں مریم علم کیا نواز کہتے صاحب ہیں؟ کی اگر ہم لوگ پرفارمنس کو دیکھیں تو پرفارمنس تو میرے خیال سے ظاہری طور پہ تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے، بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں اور بے شمار اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں بھی تھے، یا پہلے اگر وہ تھے بھی تو وہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو ان کے گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہی چیزیں جو کہ ہو رہی تھیں نظر نہیں آ رہی تھیں وہ بس نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. کچھ نئی چیزیں جو کہ ہونا شروع ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ کو پورے پنجاب میں میجورٹی طور کے اوپر نظر آ گیا کہ مارکیٹوں کے بورڈ چینج ہو گئے، جو کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آدھے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کو ظاہری طور پہ یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ بائک لائن علیحدہ ہو گئی، کلرڈ پینٹ ہو گئی، جو کہ اسی بائک لائن کے اوپر رات کو 1-2 بجے چیزوں کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے. تشہیر زیادہ ہو رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا دور اقتدار کو دیکھیں، کیونکہ ہمارا علمی طور کے اوپر ان چیزوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے بالکل ٹھیک کہ وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں. ہمارا مین کنسرن ہے کہ ان کا دور اقتدار کیسا رہے گا، ٹھیک ہے، اور آیا وہ رہنے والا بھی ہے کہ نہیں رہنے والا. تو دور اقتدار کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو یہ دونوں خاندان کے جو افراد ہیں ان سے جو حلف لیا گیا ہے، اگر آپ اس کے اوتھ کا ٹائم نکال لیں، جو ہماری سی ایم پنجاب ہے ان کا بھی جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اسٹرانگ ٹائم نہیں ہے. ان کا بھی اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ بھی منقلب برج میں لیا گیا ہے، جو کہ ایکٹیو برج تھا. اور منقلب برج میں آپ جب بھی کوئی ایسا کام کریں جو کہ ایک لمبے عرصے تک چلنا ہو، اس میں اسٹیبلٹی یا سسٹین ہونے والا معاملہ نہیں ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ آپ یا تو بعد میں جا کے پھر ایک اوتھ نہ لے لیں یا آپ اس کے ساتھ کوئی ریمیڈیز کرنا شروع کر دیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جب ہمارے پاس جو اوتھ کے ٹائمنگز دونوں کے موجود ہیں، پی ایم کے بھی اور سی ایم کے بھی، دونوں کی اوتھ کے ٹائمنگ کسی بھی طور کے اوپر کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم صاحب سے جو اوتھ اٹھوایا گیا ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ ایک سازش کے تحت اٹھوایا گیا کہ اس ٹائم میں کمزور ٹائم میں اوتھ اٹھا لیں تاکہ آپ کی حکومت میں اس طرح کے کام ہوتے رہیں کہ جس سے آپ کی اپنی پارٹی کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو. تو یہ چیزیں قطعی طور کے اوپر کچھ چلنے والی نظر نہیں آتی. ان میں چہروں کی تبدیلی جو ہے وہ تو ہوگی، چہروں کی تبدیلی ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے تعلقات بھی بہتر ہونے کی امید ہے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر نا عید کے بعد مریخ مارس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے ذائچے میں. جب ہم دیکھتے ہیں ایسے اداروں سے جو کہ عسکری ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، مارس اس سال ایسا ہوا ہے کہ بہت لمبا عرصہ اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں رہا ہے، کمزور پوزیشن پہ. اور یہ دور اس کا سٹارٹ ہوا تھا 20 اکتوبر 2024 سے. اس نے جا کے اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے نکل جانا ہے 6 جون کو، اسی جو بھی نیا مہینہ آ رہا ہے جون کا. جون کے پہلے ہفتے کے بعد جب مریخ اپنی کمزور پوزیشن سے نکلے گا، اس کے بعد خان صاحب کے ذائچے میں جوپیٹر آلریڈی اچھا اور پازیٹیو ہو چکا ہے. تو جون، جولائی اور اگست، کیونکہ اگست کا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کے مطابق اگست میں جو ہے جوپیٹر کی ایگزالٹڈ پوزیشن بھی آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے خان صاحب کے ذائچے میں امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی آزادی سے پہلے ان کو کسی نہ کسی طور پہ آزادی کا پروانہ جو ہے وہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ محسن نقوی صاحب محسن کیسے جا رہے ہیں اور کیسے جائیں گے؟ محسن نقوی صاحب کا ذائچہ اگر ہم لوگ دیکھیں نو ڈاؤٹ ان کے ذائچے میں کچھ اس طرح کی اسٹرانگ پلیسمنٹس بائی برتھ ضرور موجود تھیں کہ جس وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ہمیشہ اپر ہینڈ یا اس طرح کی چیزوں میں رہے ہیں جو کہ لائم لائٹ میں ہو، اور وہی چیزیں ان کی زندگی میں ابھی بھی سٹل چل رہی ہیں. تو اس اعتبار سے پروگریسو والا جو معاملہ ہے کہ جس میں مزید اور زیادہ چیزیں ان کے لیے لائم لائٹ یا عزت کے اعتبار سے بہتریاں بڑھاوے کی طرف یا بلیسنگز کی طرف رہیں، تو اس میں 2025 بھی اور 2026 بھی، یہ 2 سال ان کی زندگی میں اس اعتبار سے مزید اور زیادہ اچھے ہیں کہ ان کو ابھی جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے ہٹ کے جا کے تقریباً کوئی اس سال کے اختتام سے پہلے مزید کوئی اور بھی اچھی اور اس سے بلند بہتر ذمہ داری ان کو ملنے کے چانسز ہیں. تو اس اعتبار سے پوزیشنز ان کے ذائچے میں اچھا اس سے بلند بھی اگر مل سکتی ہے تو میاں صاحب کیا 12ویں پلیئر ہی لیں گے یا پھر جو ہے وہ مڈل آرڈر میں بیٹنگ کریں گے؟ یا بڑے میاں صاحب کی بات جی بڑے میاں صاحب کی بات کریں تو بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ اوبویسلی ساری زندگی کرکٹ کے تو بڑے شائق رہے ہیں، کھیلتے بھی رہے ہیں. لیکن ابھی جو ان کا سنیری اور ابھی جو فیز ان کی زندگی میں چل رہا ہے اس میں ڈائریکٹلی طور کے اوپر ان کا عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ والی پوزیشن ان کی زندگی میں نہیں ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان کی ایک واحد ایسی شخصیت ہیں جو کہ پورے پاکستانیوں میں سے جتنے بھی 14 کروڑ اب تو خیر بڑھ گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایک واحد ایسے خوش قسمت انسان ہے جو کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے نو ڈاؤٹ ان کا چارٹ جو اوبویسلی بڑا ایک اسٹرانگ چارٹ ہے، لیکن اب وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر آپ کو قیادت میں یا ڈائریکٹلی طور کے اوپر نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو 12ویں پلیئر ہی ابھی فی الحال نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی. اچھا آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑے کنسرن ہیں، ان کی صحت اور ان کا جو ٹینیور ہے اس کے حوالے سے آپ؟ آصف علی زرداری صاحب کا اگر ہم لوگ اوتھ کا ٹائم دیکھیں نا، جیسے کہ ابھی
ہم نے پنجاب کی سی ایم اور پی ایم کا اوتھ کا ٹائم دیکھا. اسی طرح اگر ہم لوگ آصف علی زرداری صاحب کا اوتھ کا ٹائم دیکھیں تو ان کا اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم تھا. ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کا دور اقتدار تو رہے گا, اس میں کوئی خرابی والی چیز نہیں ہے, بشرطے اس کے کہ ان کی صحت اس چیز کی اجازت دے رہی ہو. تو ان کا دور جو ہے اگر خود سے چھوڑنے کے لیے چیز ہے, لیکن کوئی ان کو ہٹانے والا معاملہ نہیں ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر رہا سوال ان کی صحت کے اعتبار سے, نو ڈاؤٹ آپ کی ایک بایولوجیکل ایج بھی ہوتی ہے. بایولوجیکل ایج اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کو دیکھیں تو ابھی یہ جو جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہوئی ہے ان کے زائچے میں, یہ ایک طرح کی چیزیں ان کے لیے بلیسنگز کی طرف لے کے آئیں گی, کیونکہ جوپیٹر کا تعلق ہے شفا یابی سے, جوپیٹر کا تعلق ہے آپ کو ہیلتھ دینے سے, جوپیٹر کا تعلق ہے آپ کی زندگی میں خیر پیدا کرنے سے. تو جوپیٹر کی پلیسمنٹ کا چینج ہونا جون جولائی میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ان کی ہیلتھ میں کچھ بہتری کے چانسز نظر آئیں گے, اور ان کے دور اقتدار کا اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم تھا, اس میں کوئی اتنی زیادہ کمزوری نہیں ہے. اچھا, زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھ لوں, تو کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ سر اس میں بلاول صاحب کا اگر ہم لوگ ذائچہ دیکھیں نا, تو بلاول صاحب کا یہ جو سال ہے یہ تو اس اعتبار سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے وزیر اعظم کی نشست پہ آ جائیں. ان کی زندگی میں ابھی وہ فیز نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے ذائچے میں کوئی پلانٹری پوزیشنز ابھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگلے الیکشنز ہونے سے پہلے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر برسر اقتدار آ جائیں. جب اگلے الیکشنز ہوں گے تب ان کا ذائچہ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھا جائے گا کہ تب کا ان کا سینیریو کا چارٹ کیا چل رہا ہے, لیکن ابھی وقتی طور کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر کیا آصفہ کے کچھ چانسز ہیں کمپیریٹیولی؟ اگر ہم لوگ دونوں کے ذائچے کو دیکھیں نا, دونوں بہن بھائیوں کے ذائچے کو دیکھیں جائے تو کمپیریٹیولی بلاول کے ذائچے سے زیادہ اسٹرانگ ذائچہ جو ہے وہ آصفہ بھٹو کا ہے. تو آصفہ بھٹو کی یہ خواہش اگر وہ کر رہے ہوتے کہ ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر سی ایم سندھ دیکھ لیں, یا ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی اچھی نشست پہ دیکھ لیں, تو یہ خواہش ان کی زندگی میں پوری ہونے کے چانسز تھے. بلاول والی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی, کبھی بھی پوری نہیں ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ کبھی نہیں, مطلب ان کی زندگی کی بات ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ دو شخصیات بڑی اہم ہیں, ایک بابر اعظم صاحب اور ایک بلاول صاحب, ان دونوں کی شادی کے حوالے سے بھی بتائیے, اور بابر صاحب کی کرکٹ میں بہترین واپسی کے حوالے سے بھی شائقین بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. نہیں, اس میں بلاول صاحب کی اگر ہم لوگ شادی کو دیکھا جائے نا تو اوبیسلی ان کی شادی کے اعتبار سے ان کے ذائچہ میں منگل دوش لگا ہوا ہے, اور منگل دوش کا ہونا ذائچے میں شادی کو ڈیلے کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی طور کے اوپر اگر ہم لوگ میل کے ذائچے میں دیکھیں تو میل کے ذائچے میں ان کی شادی 30 سال کے قریب یا اس کے بعد جا کے ہوتی ہے, اس سے پہلے کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے, رکاوٹ, مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. تو بلاول صاحب کے ذائچے پہ دیکھا جائے تو شادی کے اعتبار سے ان کی زندگی میں 2026 کا سال اس اعتبار سے ایک اچھا سال ہے کہ جس میں جوپیٹر ان کی شرفی پوزیشن پہ ہوگا, تو ان کی زندگی میں ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ کو آفیشلی طور پہ کوئی اعلان ایسا ہوتا ہوا نظر آ جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں بابر اعظم کی طرف. بابر اعظم کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک پیک ٹائم انجوائے کیا ہے, اور اسٹل ابھی بھی ان کی پرفارمنسز کے اعتبار سے معاملات میں جو کنسرنز ہیں, ان کے ذائچہ میں بہتری والا جو ایلیمنٹ ہے, یہ مریخ اپنی پوزیشن جب چینج کرے گا 6 جون کو, 6 جون کے بعد جب یہ ڈیبلیٹیڈ پوزیشن سے نکلے گا تو ان کے چارٹ کے اکارڈنگلی پلانٹری پوزیشنز میں کچھ نہ کچھ دوبارہ بحالی بہتری آئے گی, کیونکہ مریخ کا تعلق ہوتا ہے ہمت, حوصلے, کرج, دلیری, شجاعت, اور آپ کو ایکٹیونیس رکھنے سے, آپ کو بولڈ اقدامات کی طرف لے کے جانے سے. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں جو فرسٹ ویک آف جون کے بعد کا سینیریو ہے, اس کے بعد ان کے جتنے بھی میچز ہوں گے اس میں آپ کو یکسر ان کی پرفارمنسز جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں بہت اچھی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے لوگ, کرکٹر, سیاستدان, فلم سٹار, اداکار, کوئی بھی ایسے لوگ جو آپ سے رابطہ کرتے ہوں کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو اس کے لیے بہترین وقت کیا ہوتا ہے, یا سب سے زیادہ رابطہ کون کرتا ہے, اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ سر دیکھیں, اس میں سب سے پہلے جو سٹارٹنگ میں ایک چیز میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ ایک اچھا اسٹرالوجر جو ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس تک جو بھی شخص اپروچ کر رہا ہے, ایک تو اس کا راز رہے, اس کی چیزیں ادھر ادھر بیان نہ ہو, اور سیکنڈلی طور کے اوپر اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کی ذات سے اگر ڈسکس کر رہا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ مسئلہ اپنی ذات سے ہٹا کے اپنی فیملی تک بھی ڈسکس نہ کریں, یا اپنے دوستوں کو تک بھی اس کو ڈسکس نہ کریں, اس کو وہیں پہ آپ بھول جائیں. تو اس اعتبار سے کسی شخصیات کا تو میں نام نہیں لوں گا, لیکن نو ڈاؤٹ ہمارا ایک پروفیشن ایسا ہے, اور کیونکہ ہم لوگ ابھی 78 سال ہمارے ادارے کو ہو چکے ہیں, 78 ایئرس, اور اسٹرالوجی میں جب ہم اگر زنجانی نام دیکھتے ہیں تو یہ اسٹرالوجی کی پائنیئرز میں ایک نام آتا ہے. اور نو ڈاؤٹ ابھی تھوڑا سا اس نالج کے بارے میں لوگوں کو تھوڑی سی نو ہاؤ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور آپ کو نئے لوگ اس فیلڈ میں بہت زیادہ نظر آئیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کیونکہ 78 ایئرس ہو چکے ہیں, تو پاکستان کے ہر طرح کے شعبہ ہے زندگی سے جو لوگ ہیں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں,
چاہے وہ فلم سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ اسٹیٹ سے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ کسی بھی طور کے اوپر انجینئرز ہیں، یا پھر ایون جو لوگ سب سے زیادہ اس کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء، بہت سارے علماء بھی ہمارے رابطے اور کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے شعبہ زندگی کے افراد کے ساتھ ہمارا بے شمار جگہوں کے اوپر کنیکشنز بھی چلتے ہیں، روابط بھی ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طور پہ ہم اپروچ بھی کرتے ہیں، 1-to-1 سیشنز بھی ہوتے ہیں، انڈائریکٹ سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، کنسرنز ہوتے ہیں، وہ اوبویسلی گائیڈ لائنس تو لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کہ کارپوریٹ لیولس پہ ہوتی ہیں، جو کہ کارپوریٹ لیول سے ہٹ کے چھوٹے لیولس پہ بھی ایون ہوتی ہیں، جو کہ خود سے اپنا کوئی انٹرپرینورشپ شروع کرنا چاہیں. وہ لوگ بھی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کام کس وقت شروع کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے اعتبار سے جو نام انہوں نے اپنے بزنس کا رکھا ہے وہ نام ان کے لیے فیم ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اپنی زندگی میں جو ویب سائٹ لانچنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ایڈ کمپین چلانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے فیوریبل ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں لوگ اپنے پرسنل لیولس پہ بھی بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو کنسرننگ سوال ہمارے پاس آج کل آ رہا ہے، بلکہ پہلے بھی آتے تھے، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ جو بھی بنتا چلا جا رہا ہے، وہ بن رہا ہے ہماری بچیوں کی شادیوں کا. سب سے زیادہ کنسرننگ سوال جو مجھے آتا ہے میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا آتا ہے شادی کے اعتبار سے. سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ ریلیشن شپ کا ہے. ریلیشن شپ کی سنسیئرٹی، ریلیشن شپ کا بلڈ ہونا، پھر ریلیشن شپ کا چلنا، شادی کا ہونا اور شادی کے بعد کے مسئلوں کا ہونا. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی وقتی طور کے اوپر چلتا ہے، جس بارے میں جب میں فری سیشنز کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں رمضان میں نا پورے مہینے فری سیشنز کرتا ہوں، ویسے بھی آن اینڈ آف فری سیشنز ہمارے چلتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو لوگ اپروچ یا کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی فری سیشنز میں بھی، کیونکہ وہ لوگ آبویسلی آتے ہیں جو فی افورڈ نہیں کر رہے ہوتے، جو دور دراز کے شہروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے دیہاتوں میں، گاؤں میں ہوتے ہیں، ناردرن ایریاز میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر کال کر کے آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو کویسچنز آتے ہیں وہ لوگوں کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے ہیں. بالکل ٹھیک کہ آپ کی فیملی ریلیشننگ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسی چیز کا آتا ہے. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو کن پلیٹ فارمز پر آ کر آسانی سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ سمپلی آج کل تو بڑا آسان ہے، سمپل ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ جاننا ہے، آپ گوگل اوپن کریں، آپ یوٹیوب اوپن کریں، آپ اس کا نام ڈالیں سید مصور علی زنجانی، آپ کو اس کے ہر طرح کے سوشل پلیٹ فارمز نظر آ جاتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر میرا چینل ہے زنجانی ٹی وی کے نام سے، AQ TV کے نام سے، فیس بک پروفائلز بھی ہیں، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہیں، انسٹاگرامز بھی ہیں، اور آپ ایون گوگل پہ میرا نام لکھیں گے تو آپ کو پرسنل نمبرز بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. بہت دعا جی آپ.